السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں ہمارے چینل شمع رسالت کی جانب سے مکاتیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سربراہان ممالک کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب۔ حاکم دمشق الواقدی نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم دمشق حارث بن شمر الغسانی کو بھی مکتوب گرامی مبعوث فرمایا۔ اس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیل القدر صحابی حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، جنہوں نے اس مکتوب کو حاکم دمشق تک پہنچایا۔ اس مکتوب گرامی کا متن تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حارث بن شمر کے نام اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، ایمان لے آئے اور تصدیق کرے۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ جو وحدہ لا شریک ہے، تمہارے لیے تمہاری بادشاہی باقی رہے گی۔ مکتوب گرامی ملنے پر حارث بن شمر چراغ پا ہوا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرستادے شجاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا: مجھ سے میری بادشاہی کون چھین سکتا ہے؟ میں مدینہ منورہ پر یلغار کرنے والا ہوں۔ واقعی کا کہنا ہے کہ حاکم دمشق ایمان لایا اور مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کی تیاری کرنے لگا، مگر شاہ روم کیسر نے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ حضرت شجاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے واقعی نے لکھا ہے کہ شاہ دمشق نے اسلام قبول نہ کیا، مگر اس کے ایک رومی دربان جس کا نام مری بتایا جاتا ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ حاکم یمامہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمامہ کے حاکم حوضہ بن علی الحنفی کو بھی اسلام کی دعوت دینے کے لیے مکتوب روانہ کیا۔ یہ گرامی نامہ حضرت سلید بن عمرو العامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ حاکم یمامہ نے حضرت سلید رضی اللہ تعالیٰ کی تقریب کرتے ہوئے انہیں مہمان بنایا۔ حاکم یمامہ حوضہ کے نام روانہ کیے گئے مکتوب گرامی کا متن تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حوضہ بن علی کے نام اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا دین اونٹوں اور گھوڑوں کی رسائی کی آخری حد تک غالب آ کر رہے گا، لہذا اسلام لاؤ، سلامت رہو گے۔ تمہارے ماتحت جو کچھ ہے اسے تمہارے لیے برقرار رکھوں گا۔ حوضہ نے جب گرامی نامہ پڑھا تو اس نے اسلام قبول کرنے کے لیے شرط عائد کی کہ اسے بھی کار پردازی میں حصہ دار بنایا جائے۔ اس نے حضرت سلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحائف دیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مکتوب بھی روانہ کیا، جس کا متن تھا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس کی بہتری اور عمدگی کا کیا کہنا؟ عرب پر میری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کروں گا، مگر کچھ کار پردازی میرے ذمہ بھی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حوضہ کا خط پڑھا تو فرمایا: اگر وہ زمین کا ایک ٹکڑا بھی مجھ سے طلب کرے گا تو میں اسے نہ دوں گا، وہ خود بھی تباہ ہوگا اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی تباہ ہوگا۔ فتح مکہ کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوضہ کے انتقال کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یمامہ میں ایک کذاب نمودار ہونے والا ہے جو میرے بعد قتل کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ مسیلمہ کذاب کی طرف تھا جسے جنگ یمامہ میں واسر جہنم کر دیا گیا۔ شاہ مصر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ مصر اور اسکندریہ کے نام مکتوب روانہ کیا۔ شاہ مصر اور اسکندریہ کا لقب مکوکس تھا۔ بعض مورخین نے اس کا نام جرجیج بن مینا اور بعض نے جرجیج بن متی لکھا ہے۔ مکتوب گرامی کو پہنچانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتم ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب کیا۔ شاہ مصر اور اسکندریہ عیسائی تھے۔ جب حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ اس کے دربار میں پہنچے تو اس نے ان کی تعظیم و تقریب کی۔ حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے مکوکس اور درباریوں کے سامنے جو بے باکانہ گفتگو رکھی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مضبوط کردار اور ذہن کے ہستیوں کو تیار کیا تھا۔ انہوں نے مکوکس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: مصر میں تم سے پہلے ایک شخص فرعون گزرا ہے جو خود کو رب اعلیٰ کہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آخر و اول کے لیے عبرتناک بنا دیا۔ پہلے اس کے ذریعہ لوگوں سے انتقام لیا گیا، پھر اس کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا، لہٰذا اس سے عبرت پکڑو، ایسا نہ ہو کہ تم دوسروں کے لیے عبرت بن جاؤ۔ مکوکس نے کہا: ہم اپنے دین کو چھوڑ نہیں سکتے جب تک اس سے بہتر کوئی دین ہمیں نہ مل جائے۔ حضرت حاتم رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی تھی، اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارت دی ہے۔ ہم تمہیں قرآن مجید کی دعوت اسی طرح دیتے ہیں جیسے تم اہل تورات کو انجیل کی دعوت دیتے ہو۔ ہم تمہیں دین مسیح سے روکتے نہیں بلکہ ہم تو اسی کا حکم دیتے ہیں۔ پھر مکوکس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی پیش کیا گیا جس کا متن تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکوکس عظیم قبط کے نام اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لاؤ، سلامت رہو گے۔
اسلام لاؤ, اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر دے گا, لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر اہل کبت کا بھی گناہ ہوگا. اہل کبت, ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. ہم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے کو رب نہ بنائے. بس اگر وہ منہ موڑے تو کہہ دو, گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں. شاہ مصر اور اسکندریہ نے نامہ نبوت کو بڑے احترام کے ساتھ وصول کیا, ہاتھی کے دانت کی بنی ہوئی ایک ڈبیا میں رکھ دیا اور مہر لگا کر اپنے ایک لونڈی کے حوالے کیا. پھر حضرت حاتم رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوا, میں نے اس معاملہ میں غور کیا تو دیکھا کہ نبی ایک کریم کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ناپسندیدہ بات کا حکم نہیں دیتے, کسی پسندیدہ بات سے منع نہیں کرتے. میں دیکھتا ہوں کہ ان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موت کی یہ نشانی ہے کہ وہ پوشیدہ کو نکالتے ہیں اور سرگوشی کی خبر دیتے ہیں. میں مزید غور کروں گا. پھر اس نے اپنے کاتب کو بلوا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مکتوب روانہ کیا, جس کا متن یوں تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کے نام وقوقس سے عظیم کبت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام. اما بعد, میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی ہوئی بات اور دعوت کو سمجھا. مجھے معلوم ہے کہ ابھی ایک نبی کی آمد باقی ہے. میں سمجھتا تھا کہ وہ شام سے نمودار ہوگا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کا اعزاز و اکرام کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 لونڈیاں بھیج رہا ہوں جنہیں کپتیوں میں بڑا مرتبہ حاصل ہے, اور کپڑے بھیج رہا ہوں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے ایک خچر بھی ہدیہ کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام. بکوکس نے اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا اور اسلام نہیں لایا. جن 2 لونڈیوں کا ہدیہ کیا گیا تھا ان میں سے ایک حضرت ماریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حرم میں شامل کیا, اور ان کے بطن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے. جبکہ دوسری لونڈی حضرت ماریا کی بہن سیرین تھی, جن کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا گیا. جس خچر کا ذکر کیا گیا ہے اس کا نام دلدل تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی سواری کے لیے استعمال کیا, اور جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے تک رہا. مورخین کا کہنا ہے کہ مقوقس کے روانہ کیے گئے ہدیہ میں سونا, چاندی, شہد, گھوڑا اور ایک گدھا بھی شامل تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مقوقس کا خط پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیزیں بھیج کر وہ اپنی بادشاہی کو محفوظ بنانا چاہتا ہے, حالانکہ اس کی بادشاہی ختم ہونے والی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا موضوع اختتام پذیر ہوتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے موضوع کے ساتھ. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, ویڈیو کو لائک کیجئے, کمنٹس میں اپنے قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے. اللہ حافظ.